السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹائیفائڈ فیور کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹائیفائڈ فیور ہمارے معاشرے میں، ہمارے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے میں اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا زیادہ اس کے بارے میں واویلا مچایا جاتا ہے کہ یہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے گھروں میں یہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور 4-5 دن سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو گھر میں ہی لوگ مشورہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروا لو، کہیں تمہیں ٹائیفائڈ نہ ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی تھوڑی سی میڈیسن دینے کے بعد جب پیشنٹ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا تو بخار نہیں اتر رہا، تو کہیں تمہیں ٹائیفائڈ ہی نہ ہو رہا ہو تو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروا لو۔ اب جو خرابی ہے وہ شروع ہوتی ہے ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ سے۔ ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کے عمومی طور پہ وڈال ہی کیا جاتا ہے۔ تو جو وڈال ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اگر 100 بندوں کا وڈال ٹیسٹ کروایا جائے، 100 ایسے لوگوں کا جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، جو مکمل طور پہ تندرست ہیں، ایسے 100 بندوں کا وڈال ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ وڈال ٹیسٹ کیوں کروایا جائے؟ وڈال ٹیسٹ اس لیے کروایا جائے کہ آپ کو اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ چلے کہ وہ کتنا اتھینٹک ہے۔ آپ اگر 100 ہیلدی بندوں کا، 100 صحت مند بندوں کا وڈال ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس میں سے 50 سے 60 بندوں کا وڈال ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا، یعنی کہ ان کو ٹائیفائڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ سینسٹیو نہیں ہے۔ اس ٹیسٹ کی بنا پہ، اس ٹیسٹ کی رپورٹ پہ ہم لوگ مریض کو ٹائیفائڈ لیبل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ میرے پاس آنے والے مریضوں کو تو میں اکثر ایجوکیٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ جو ہے وڈال خاص طور پہ یہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سے پیشنٹ جو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں اس میں ان کا پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن ان کو ٹائیفائڈ نہیں ہوتا بلکہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کے اوپر اپنے آپ کو لیبل نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کا آپ کو پازیٹیو آ گیا اور آپ کو ٹائیفائڈ کا بخار ہو گیا۔ ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کی وجہ سے۔ چونکہ اس کا نام سالمونیلا ٹائفی ہے اس لیے ہم اس کو ٹائیفائڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ٹائیفائڈ فیور کہتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں جہاں پہ ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، جو جیسے امریکہ، یو کے، کینیڈا، تو ان میں تو یہ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جو ہمارے ڈیولپنگ ورلڈ ہے جس میں ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ آتے ہیں، یہاں پہ چونکہ صفائی ستھرائی کا اتنا خاص انتظام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ کیسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہوتا ہے پخانے کے راستے اور منہ کے راستے، یعنی اس میں آپ نے پخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے اور آپ کے ہاتھوں پہ تھوڑا بہت کوئی پخانہ یا کوئی جراثیم ایسا لگا رہ گیا، تو اس کی وجہ سے یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے پانی میں یا خوراک میں، اور یا آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو اس کے ہاتھوں پہ شفٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہاتھ اگر اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ جو گندے ہیں اور بغیر دھوئے اس نے اس سے کوئی کھانا کھا لیا تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، تو اس میں جو پانی ہے نا وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے، اور گندا پانی کون سے والا، جیسے سپلائیز ہیں کہ آپ کو سرکاری پانی گھروں میں جا رہا ہے تو سرکاری پانی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے کسی سیوریج کے پاس سے گزر رہا ہے، اور وہ جو پائپ وہاں سے گزر رہا ہے وہ پائپ اور سیوریج کا پائپ جو ہے وہ آپس میں کہیں سے مکس ہو رہے ہیں، اور وہی گندا پانی لوگوں کے پخانوں والا، واش روموں والا، ٹوائلٹس والا، وہ آپ کے پینے والے پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے مکس ہو رہا ہے اور وہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اور آپ اس کو اسی طرح یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ وہی کہ اگر آپ نے واش روم کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے اور انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کوئی چیز کھا لی تو اس سے بھی آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ جو سالمونیلا ٹائفی ہے، یعنی جو بیکٹیریا ہے جو اس کو کرتا ہے ٹائیفائڈ کو، وہ پخانے کے راستے سے اور بعض اوقات پیشاب کے راستے سے
یہ جو ہے نا وہ پاس ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ان لوگوں میں ہے جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جن میں یہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کھانا کھا لیں، آپ نے تو ہاتھ دھوئے صابن کے ساتھ اچھی طرح سے، لیکن کوئی ایسا کھانا جو کسی اور انسان نے جس کو ٹائیفائڈ ہے اور اس نے ان ہاتھوں کو اچھی طرح سے نہیں دھویا اور اسی کے ساتھ اس نے کھانا بنا دیا ہے اور وہ کھانا آپ کو سرو کر دیا ہے، یا وہ واش روم گیا ہے جس کو ٹائیفائڈ ہے اور اس نے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے اور اسی طرح اس نے کھانا آپ کو پیش کر دیا ہے اور آپ نے وہ کھا لیا ہے، تو اس کے باوجود کہ آپ نے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے تھے، اس کھانے میں ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا موجود ہے، اور جب آپ وہ کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کے معدے میں، اندڑیوں میں چلا جائے گا اور آپ کو انفیکٹ کر دے گا۔ اسی طرح آپ خالی کھانے سے ہی نہیں، پینے والے پانی سے جو کہ گندا ہے، جس میں سیوریج کا پانی مکس ہو رہا ہے، یا اس پانی میں کسی اور طریقے سے سالمونیلا ٹائفی یعنی ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ آ گیا ہے اور آپ نے وہ پانی پی لیا ہے، تو بھی آپ کو ٹائیفائڈ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علاج تو ان کا ہو جاتا ہے، ان کو اینٹی بائیوٹکس ملی ہوتی ہیں اور ان سے ان کا علاج ہو چکا ہوتا ہے ٹائیفائڈ کا، لیکن ان کے جسم میں ان کے جو انتڑیاں ہیں اور ان کا جو پتا ہے اس میں بعض اوقات کئی سالوں تک یہ جو ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا ہے وہ ان کے اندر پڑا رہتا ہے۔ ان میں علامات نہیں ہوتی، علامات ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں کوئی علامات نہیں ہوتی، اور وہ بالکل ہیلدی لگتے ہیں ایسے جیسے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہلے ٹائیفائڈ ہوا ہوتا ہے، تو وہ ٹائیفائڈ جو ہے اس کا بیکٹیریا ان کی انتڑیوں اور پتے میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ مستقل طور پہ، مستقل بنیادوں پر ان کے پخانے میں ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا خارج ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پھر سے بغیر ہاتھ دھوئے آپ کو کوئی کھانا پیش کر دیتے ہیں یا اچھی طرح سے ہاتھ دھوئے بغیر آپ کو کچھ دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ٹائیفائڈ کیریئر کہتے ہیں، یہ کیری کر رہے ہوتے ہیں ٹائیفائڈ کو اپنے ساتھ، ان میں علامات نہیں ہوتی لیکن یہ کیریئر ہوتے ہیں۔ ٹائیفائڈ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اور بچے ایک دم سے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں میں اس کی علامات بہت کم ہوتی ہیں، بہت زیادہ علامات نہیں ہوتی۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، اور بڑوں میں یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بچے ایک دم سے بیمار ہو جائیں گے ٹائیفائڈ کی وجہ سے، لیکن جو بڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ گریجولی بیمار ہونا شروع ہوں گے، کچھ ان میں علامات آئیں گی، پھر کچھ آئیں گی، پھر کچھ آئیں گی۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً آگے جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی علامات آئیں گی، پہلے ہفتے میں کون سی آئیں گی، دوسرے میں کون سی آئیں گی، تیسرے میں کون سی آئیں گی اور چوتھے میں کون سی آئیں گی۔ پہلے ہفتے میں بخار سٹارٹ ہو جاتا ہے، پہلے یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی 99 100 99 100 کے قریب آپ کو بخار ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آج آپ کو 99 تھا، کل 100 ہو جائے گا، پرسوں 101 ہو جائے گا، اگلے دن 102 ہو جائے گا، اگلے دن 103 ہو جائے گا۔ اس طرح یہ بڑھتا جاتا ہے، اور ٹائیفائڈ میں عام طور پر ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، یعنی بہت تیز بخار ہوتا ہے، 104 105 تک بھی بعض لوگوں کو چلا جاتا ہے۔ ساتھ اس میں سر درد ہوگی، کمزوری محسوس ہوگی، تھکاوٹ محسوس ہوگی، ہلکی ہلکی سی کھانسی جس میں بلغم نہیں ہے، سوکھی کھانسی جسے کہتے ہیں، وہ شروع ہو جائے گی۔ کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا، اگر آپ کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، اور اس درد کے ساتھ یا تو موشن آ جائیں گے اور یا آپ کو قبض رہنا شروع ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں کے جسم سے سرخ چھوٹے چھوٹے سے دانے بھی نکل آتے ہیں جن کو ریش کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس موقع پہ علاج نہیں کروایا تو آپ اس بیماری کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دوسری سٹیج اس کی شروع ہو جاتی ہے جس میں آپ تھوڑا سا اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا تیز بخار جو 103 4 5 کے قریب ہے وہ اور زیادہ تیز رہتا ہے، مستقل بنیادوں پر تیز رہتا ہے، اور آپ کو یا تو قبض ہو جاتی ہے یا آپ کو زیادہ پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا وزن بڑی تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پیٹ آپ کا پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ آپ کا پھٹ جائے گا، اتنا پھولا ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی علاج نہیں کروایا تو تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا، تیسرے ہفتے میں یا تھرڈ سٹیج جسے کہتے ہیں، اس میں کنفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ارد گرد کی چیزوں کے متعلقہ آپ کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرے گا، آپ کو ایسے چیزوں کا ٹائم کیا ہوا ہے، جگہ کون سی ہے، ارد گرد لوگ کون سے ہیں، آپ کا پہچاننا بھی مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے رہتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں، آپ سے ہلا جلا نہیں جاتا کمزوری کی وجہ سے،
اور آپ کی آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند رہتی ہیں، اس کو ہم ٹائیفائڈ سٹیٹ کہتے ہیں. یعنی یہ وہ مریض ہوتا ہے جس کا 2-3 ہفتوں سے جس کو بخار ہے لیکن اس کا علاج نہیں پراپرلی شروع ہوا، اور اب وہ اس سٹیج میں چلا گیا ہے کہ جہاں پہ اب وہ ٹائیفائڈ سٹیٹ بن گئی، یعنی اب وہ ٹائیفائڈ کا ایک سیریس مریض بن گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں اس بخار کی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے چوتھا ہفتہ. اگر چوتھے ہفتے تک آپ کا علاج ہو جاتا ہے تو آپ کا بخار جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اندر آپ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اگر اس سٹیج میں اگر تیسرے ہفتے کے بعد تک بھی آپ کا علاج نہیں ہوا تو یہ خدا نخواستہ اس سے مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر تب تک اس کا پراپر علاج جو پراپر اینٹی بائیوٹکس ہیں اس کے لیے وہ شروع ہو چکی ہیں، اور مریض وہ اینٹی بائیوٹکس لے رہا ہے اور پراپر ٹائم پہ لے رہا ہے اور باقاعدگی سے لے رہا ہے، تو وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو چوتھے ہفتے میں وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسک اس کے کون کون سے ہیں؟ ویسے تو پوری دنیا میں اس کے مریض ہیں، اور تقریباً 22 ملین لوگ پوری دنیا میں ہر سال جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جن ممالک میں یہ رہتی ہی ہے اس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، افریقہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، اور بہت سے دوسرے ایریاز ہیں. بچے جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن ان کو علامات اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی بڑوں میں ہوتی ہیں. بڑوں میں یہ سیریس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ٹائیفائڈ نہیں ہے، یعنی ہم اپنی بات نہیں اب کر رہے، ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تو ٹائیفائڈ بہت عام ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹائیفائڈ نہیں ہے اتنا عام، تو آپ کن باتوں کی وجہ سے آپ کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہوگا، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اگر تو آپ ٹریول کرتے ہیں، اگر آپ جاتے آتے رہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں، یعنی آپ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن آپ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا آنا جانا یہاں پہ لگا رہتا ہے، تو یہ انڈیمک کنٹری ہے، یہاں پہ ٹائیفائڈ ہے، تو وہ آپ کو یہاں سے آپ لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ کلینکل مائکرو بایولوجسٹ ہیں، یعنی آپ مائکرو بایولوجسٹ ہیں، آپ بیکٹیریا کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، آپ کی لیبارٹری میں آپ کے سلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا جو ہے اس کے ساتھ آپ کی ہینڈلنگ ہے، تو آپ کو ٹائیفائڈ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. یا آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ان ٹچ ہیں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ٹائیفائڈ ہے، تو بھی آپ کو ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر اس نے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے، آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کر لیا، ہاتھ ملا لیے، اور آپ کے ہاتھوں پہ وہ ٹرانسفر ہو گیا، اور جب آپ نے کھانا کھایا آپ نے ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھوئے، تو وہ آپ کے کھانے کے ساتھ آپ کے معدے میں، انتڑیوں میں وہ بیکٹیریا شفٹ ہو جائے گا. یا کوئی ایسا بندہ جو کہ کیریئر ہے، جو لے کے پھر رہا ہے، اس میں علامات تو نہیں ہے لیکن وہ کیریئر ہے، اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہے، تو وہ بھی آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کوئی میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں جن کو کارٹیکوسٹیرائڈز کہتے ہیں. اس میں گینٹھیا کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے، اس میں کچھ لوگوں کو ہم اسٹیرائڈ شروع کروا دیتے ہیں. تو ایسے لوگ، ان کا جو قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے، جو بیماریوں کے ساتھ لڑتا ہے ہمارا نظام، وہ کمزور ہو جاتا ہے. یا ایسے لوگ جن کو ایڈز وغیرہ کی بیماری ہے، ایسے میں بھی ان کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. ایسے لوگ رسک پہ ہوتے ہیں. اگر ان کو سلمونیلا ٹائفی ان کے شفٹ ہو جاتا ہے ان کے انتڑیوں میں، تو وہ فوری طور پہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. یا آپ کوئی ایسا پانی پیتے ہیں جس میں آپ کے جو میں نے بتایا پہلے کہ سیویج کا پانی مکس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو سلمونیلا ٹائفی یعنی ٹائیفائڈ فیور ہونے کا خطرہ بہت زیادہ آپ رسک پہ ہیں. اس کے جو 2 بڑی کمپلیکیشنز ہیں، یعنی 2 بڑی پیچیدگیاں، وہ ہیں کہ یا تو آپ کی انتڑیوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یا آپ کی انتڑیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی انتڑیوں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر ایک دم سے نیچے گرتا ہے، اور آپ کے پخانے کا جو رنگ ہوتا ہے نا، وہ یا تو سرخی مائل ہو جاتا ہے یا براؤن کلر کا ہو جاتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جب ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے انتڑیوں میں کہیں نہ کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا پخانے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور وہ سرخ ہو جاتا ہے یا براؤن کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انتڑیوں میں کہیں نہ کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے. 5% لوگ ہیں جو ٹائیفائڈ فیور جن کو ہوتا ہے، ان کو یہ پیچیدگی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس میں سوراخ ہی ہو جائے،
آپ کی انتڑیوں میں ٹائیفائڈ بیکٹیریا کی وجہ سے سوراخ ہی ہو جائے تو آپ کی انتڑیوں کا جو حصہ، انتڑیوں میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جس میں پانی ہے، پخانہ ہے، یہ سارا نکل نکل کے آپ کی انتڑیوں سے آپ کے پیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، قے اور متلی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خون میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایمرجنسی سٹیٹ ہوتی ہے. یعنی ایسی صورت میں اگر اللہ نہ کرے انتڑیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے کہ فوری طور پہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے اور اس کو سرجری کی جاتی ہے اس کی. اس کے دوسری پیچیدگیاں جو ہوتی تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن ہیں تو میں نے اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھا ہے. اس میں آپ کے دل کے جو پٹھے ہیں ان کی سوزش ہو سکتی ہے، مائیوکارڈائٹس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے دل کے والوز اور جو ہے ان کی بھی یہ ہو سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے، اس کو ہم اینڈوکارڈائٹس وغیرہ کہتے ہیں. اور نمونیا ہو سکتا ہے آپ کو، پھیپھڑوں کا انفیکشن. اس کے علاوہ آپ کے لبے کی جو سوزش ہے وہ ہو سکتی ہے، آپ کے پتے کی سوزش ہو سکتی ہے، آپ کے گردوں کی سوزش ہو سکتی ہے، اور آپ کے مثانے کی سوزش اور انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہی بس نہیں ہوتی، آپ کے دماغ کی جو اوپر جھلی ہوتی ہے اور جو اس میں پانی چل رہا ہوتا ہے اس کا، اور آپ کے حرام مغز کا، اس کا بھی انفیکشن اور اس کی بھی سوزش یہ کر سکتا ہے، جس کو ہم میننجائٹس کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دماغی مسائل بھی پیدا کرتا ہے، جس میں ہیلوسینیشنز ہیں، پیرانوئڈ سائیکوسس ہے. اور اگر پراپر آپ علاج ہو جائے مریض کا، جیسے ہی بیماری شروع ہوتی ہے پہلے دوسرے ہفتے کے اندر اندر اس کا علاج اگر ہو جاتا ہے، پراپر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو انسان اس سے مکمل طور پر بازیاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ کا ٹائم پہ علاج نہیں ہوتا تو پھر ان کو اس بیماری کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو ہم نے پہلے بات کی کہ جو عمومی پیچیدگیاں 5% لوگوں کو ہوتی ہیں، وہ خون آنا انتڑیوں میں وہ شروع ہو جاتا ہے، یا انتڑیوں میں سوراخ ہو سکتا ہے، یا یہ پیچیدگیاں جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے یہ ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسی پیچیدگیاں اگر ہو جائیں تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس کے لیے جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں، جو سب سے پہلے میں نے کہا کہ وڈال ریلائبل ٹیسٹ نہیں ہے. اور اب تو باقاعدہ پچھلے دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ وڈال ٹیسٹ کوئی لیبارٹری نہیں کرے گی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مس لیڈنگ ہے، مس گائیڈنگ ہے، وہ آپ کو غلط سائٹ پہ لے جاتا ہے، اور غیر ضروری ڈاکٹرز جو ہیں وہ غیر ضروری طور پہ مریض کو اس کی ادویات وغیرہ جس میں اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور وہ ایک علیحدہ سے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہم آپ کا خون یا پیشاب یا پخانہ اور یا ہڈیوں کا گودا لے کے اس کو لیبارٹری میں بھجواتے ہیں، اور وہ ایک اسپیشل میڈیم ہوتا ہے جس کے اوپر اس چیز کو جو ہم بھجواتے ہیں، یعنی پیشاب، پخانہ، خون یا گودا، وہ اس کو رکھتے ہیں اس میڈیم کے اوپر، اور 48 سے 72 گھنٹے تک اس کو دیکھتے ہیں. یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک میڈیم ہے جس کے اوپر مختلف قسم کے بیکٹیریا گرو کر گئے ہوئے ہیں. اب وہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اگر اس پہ ٹائیفائڈ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 100% ٹائیفائڈ ہی ہے، اور آپ کو ٹائیفائڈ کے ہی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ رپورٹ 72 گھنٹے کے اندر اندر آ جاتی ہے. تو اس لیے جیسے ہی پیشنٹ کے اندر علامات آتی ہیں اسے چاہیے کہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، تاکہ یہ ٹیسٹ ہونے تک اس کو ہلکی پھلکی سی کو میڈیسن دی جائیں، اور کنفرم ہونے کے اوپر اس کو ٹائیفائڈ کا اس کا علاج شروع کر دیا جائے. جو گودے کا کلچر ہوتا ہے نا، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی ساری بات بتائی یہ کلچر ہے، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. جو گودے کا کلچر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ عام طور پہ بلڈ کا ہی کلچر کرواتے ہیں، اور بلڈ کلچر ہی پاکستان میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹرز جن کو اس کے بارے میں زیادہ اچھی طرح سے علم ہے وہ بلڈ کا ہی کلچر کرواتے ہیں، وہ وڈال وغیرہ نہیں کرواتے. اس کے علاوہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ کے ڈی این اے کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ میں، لیکن وہ بھی عموماً نہیں ہوتا. عام طور پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ کا کلچر ہے، کہ وہ بلڈ ہم آپ کا بھجواتے ہیں لیب میں، اس کو 72 گھنٹے تک میڈیم کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سالمونیلا ٹائفی یا ٹائیفائڈ کا کوئی بیکٹیریا وہاں پہ گرو تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے وہ ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ کر رہا ہے، تو ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور ہمارا پیشنٹ ہفتے 10 دن کے اندر مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے.
اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن اینٹی بایوٹکس جو ہیں اس میں بھی دو ہیں، سپروفلوکساسن ہے اور سیفٹریکزون ہے۔ سپروفلوکساسن ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو پریگننٹ نہیں ہیں اور اڈلٹس ہیں۔ بچوں میں ہم سپروفلوکساسن دینے سے پرہیز کرتے ہیں، کم ہی دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ ویسے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں سپروفلوکساسن، لیکن جو گائیڈ لائنز پرانی ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ سپروفلوکساسن جو ہے اس کو نہیں دینا۔ تو ایسے اڈلٹس، مرد اور عورتیں، اور ان کو ہم دے سکتے ہیں سپروفلوکساسن، اور خواتین وہ جو پریگننٹ نہیں ہیں ان کو ہم سپروفلوکساسن ہی دیتے ہیں ٹائیفائیڈ کا علاج کرنے کے لیے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ میڈیسنز نہیں لے سکتا، یا اس کے لیے سپروفلوکساسن نہیں ہم یوز کر سکتے، یا ایک فیمیل ہے جو کہ پریگننٹ بھی ہے، حاملہ ہے، تو اس کو ہم سپروفلوکساسن نہیں دیتے۔ ان دونوں کنڈیشنز میں ہم ان کو سیفٹرائکزون دیتے ہیں۔ یہ انجیکشنز ہوتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ لگتے ہیں۔ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور اگر لمبے عرصے کے لیے یہ استعمال کی جائیں اور تو ان سے جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ سٹرینز ہیں بیکٹیریا کے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اب اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ سٹرینز کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا وہ ہیں جو اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کو ٹائیفائڈ فیور ہے، ہم اس کو ایک میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 14 دن تک کھانی ہے۔ وہ پیشنٹ گھر جاتا ہے، میڈیسن لے لیتا ہے، لیکن وہ اس کو یا تو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا جس طریقے سے ہم نے اسے بتایا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ آپ نے ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھانے کے بعد کھانی ہے، لیکن وہ ایک گولی صبح تو کھا رہا ہے، شام کو نہیں کھا رہا۔ ایسی صورت میں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اس نے دو ہی کھائیں، یعنی صبح بھی کھائی اور شام کو بھی کھائی اور کھانے کے بعد ہی کھائی، لیکن اس کو ہم نے کہا کہ آپ نے 14 دن کھانی ہے، لیکن وہ 5-6 دن کھانے کے بعد اس نے میڈیسن لینا بند کر دی۔ ایسی صورت میں بھی ریزسٹنٹ بیکٹیریا ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ ابھی پوری طرح سے مرے نہیں تھے، مکمل طور پہ اس اینٹی بائیوٹک نے اس کو مارا نہیں تھا، ابھی اس کا کچھ حصہ مر چکا تھا، کچھ حصہ ٹھیک تھا، تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور اب دوبارہ ان پہ یہ اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی۔ اور یہ پرابلم ڈیولپنگ ورلڈ میں ہے، یعنی ہمارے کنٹریز پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، جہاں پہ لوگ میڈیسن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کرتے یا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، یا وہ لاپرواہی اتنی کرتے ہیں کہ اچھا 3-4 دن کھائی اور اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اب مزید کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں، تو ایسے میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا وہ ہوتے ہیں جن پہ پھر یہ والی اینٹی بائیوٹکس، اگر خدا نخواستہ ان کو دوبارہ زندگی میں ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو ان پہ بھی اثر نہیں کریں گی، اور اگر ان کی وجہ سے کسی اور کو ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو وہ اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں تو وہ اس پہ بھی اثر نہیں کریں گی۔ اور یہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے کنٹریز کا، کہ یہاں پہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا بہت زیادہ ہو رہے ہیں، خالی ٹائیفائڈ ہی نہیں، اور بھی بہت سی بیماریوں کے ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ بخار ہے، اور اگر آپ کو پخانے زیادہ آ رہے ہیں، ڈائریا ہو گیا، تو اس میں جسم میں پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، بخار کی وجہ سے بھی جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، اور ڈائریا کی وجہ سے بھی جسم میں سے پانی نکلتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بار بار پانی پیے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پیے، بار بار پیے، اور اگر اس سے نہیں پیا جا رہا، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے یا وہ بہت زیادہ ہی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، یعنی اس کے جسم میں پانی کی کچھ زیادہ ہی کمی ہوگی، تو پھر ہم اس کو خون کی نالی کے ذریعے اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، جس سے اس کا پانی جسم میں پورا ہو جائے اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کیا سپورٹیو تھراپی کر سکتے ہیں؟ آپ بیلنسڈ ہیلدی ڈائٹ لے سکتے ہیں جس میں آپ کی ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں۔ یہ کھانے سے بھی ہائی کیلری میلز ہوتے ہیں، اور ان سے بھی آپ کے جسم میں بیماری کی وجہ سے جو نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں جو ضائع ہوتے ہیں وہ پھر ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ اور آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں اپنے بار بار ہاتھ دھونا ہی انفیکشن سے بچنے، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھونے ہیں، اور اچھی طرح سے دھونے ہیں،
اور اچھی طرح تقریباً 30 سیکنڈ تک آپ نے ہاتھوں پہ صابن کو اچھی طرح سے ملنا ہے۔ کرونا کے بعد تو اب ہر کسی کو پتہ ہے، باقاعدہ سٹیپس بھی WHO نے دیے تھے کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، تو آپ ان سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، واش روم کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہینڈ سینیٹائزرز یوز کر سکتے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں ہم لوگوں نے بہت یوز کیے ہیں، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ سینیٹائزرز کیا ہوتے ہیں۔ اور آپ نے جو پانی ایسا ہے جو کہ صاف ستھرا نہیں ہے وہ پینے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور آپ نے اگر کوئی ڈرنکس لیے ہیں، کسی آپ ہوٹل وغیرہ میں گئے ہیں، تو آپ نے آئس علیحدہ سے اس میں نہیں ڈلوانی، یعنی آپ نے کوک لی، پیپسی لی، اسپرائٹ لی، فینٹا، ان میں کچھ بھی ایسا آپ لیتے ہیں تو آپ نے علیحدہ سے اس میں آئس نہیں ڈلوانی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آئس کسی ان ٹریٹڈ واٹر سے بنائی ہو انہوں نے جس میں یہ بیکٹیریا موجود ہو۔ بوٹلڈ واٹر آپ نے یوز کرنا ہے اپنے برش ٹیتھ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کہیں گئے ہیں کسی ایسے ایریا میں جو اینڈیمک ہے، تو آپ نے جو برش کرنے ہیں وہ آپ نے وہ جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے جو ٹوٹی میں آ رہا ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بوٹلڈ واٹر یوز کرنا ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نہائیں تو وہ پانی جو ہے وہ آپ نے اس کو نگلنا نہیں ہے، سوالو نہیں کرنا، اس پانی کو آپ نے اپنے منہ سے باہر ہی رہنے دینا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ایریے میں گئے ہیں جہاں پہ انڈیمک ہے، یعنی ٹائیفائڈ بہت زیادہ اور عمومی طور پہ لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو را فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں، یعنی کچی سبزیاں اور پھل وغیرہ ہیں، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سبزیاں اور پھل ہیں یہ گندے پانی سے دھوئے ہوں، اور ایسے پھل آپ استعمال کریں جن کے چھلکے اتر سکتے ہیں، ایسے پھل استعمال مت کریں جن کے چھلکے نہیں اتر سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو 100% ہی سیف رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو کچی سبزیاں اور پھل وغیرہ ہیں وہ بالکل استعمال مت کریں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کسی ایسے ایریا میں، تو آپ کوشش کریں کہ جو گرم ہوتے ہیں نا، اسٹیمنگ ہاٹ فوڈ، جو اسٹیمنگ ہاٹ ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن اس کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ انڈیمک ہے، جہاں پہ ٹائیفائڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہاں پہ ایک گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہاٹ فوڈز کھانے سے بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کھانا ہی ہے ظاہر ہے تو آپ اسٹیمنگ ہاٹ فوڈ جو ہے ان کا انتخاب کریں۔ اور جو بازار میں فوڈ مل رہا ہوتا ہے اسٹالز وغیرہ پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں لگا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ عمومی طور پہ وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی صحیح نہیں ہوتے، وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، آپ نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے تو آپ خود کو تو آپ نے ٹائیفائڈ سے بچانے کے جو میں نے طریقے بتائے وہ تو آپ نے کر لیے۔ اگر آپ کو پھر بھی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے اور آپ ٹائیفائڈ سے ریکور ہو رہے ہیں تو آپ نے دوسروں کو سیف رکھنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ دوسروں کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں گے، واش روم جانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں گے، اور آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں، جن چیزوں کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہاتھ لگتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے کہ ٹوائلٹس ہیں یا دروازوں کے ہینڈل ہیں یا ٹیلی فون ریسیورز ہیں، یا پھر جو ٹوٹیاں وغیرہ ہیں، ان کو آپ نے جو ڈس انفیکٹنٹس ملتے ہیں نا، یا یہ الکوہل بیسڈ ڈس انفیکٹنٹس مل جاتے ہیں، تو ان سے آپ نے ان کو روزانہ کم از کم ایک دفعہ لازمی اور صاف کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد انہیں صاف کر دیں، تو دوسرے جو ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے اور آپ کھانا وغیرہ، آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کھانا وغیرہ بناتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنی دیر تک آپ مکمل طور پہ ریکور نہیں ہو جاتے، آپ کے اندر علامات ختم نہیں ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہہ نہیں دیتا کہ اب آپ کے اندر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائیفائڈ والا، تب تک آپ کوشش کریں کہ کھانا دوسروں کو بنا کے مت دیں، ورنہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کھانے پینے کی چیزیں، اپنے جو برتن ہیں وہ آپ نے علیحدہ کر لینے ہیں، اپنا جو ٹاول ہیں وہ علیحدہ کر لینے ہیں، اپنے تولیے، اپنی بیڈ کی شیٹیں اور اپنی جو بھی استعمال کرنے والی چیزیں آپ کی ہیں ان کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، اور ان کو بار بار دھونا ہے گرم اور سوپ والے پانی کے ساتھ۔ اور جو بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہیں چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہر بہت زیادہ گندی ہوگی، ان کو آپ پہلے
ڈس انفیکٹنٹ کے اندر یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں انفیکشن وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر آپ نے ان کو سوک کر کے رکھنا ہے، ڈبو کے رکھنا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو یوز کرنا ہے تاکہ ان میں سے بیکٹیریا اچھی طرح سے ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی، اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی ٹائیفائڈ سے متعلقہ۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا سکوں، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں مجھے کہ میں ویڈیو بناؤں، وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔